السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں اللہ آپ سب؟ ماشاء اللہ. محفل نور میں شرکت، حاضری، آمد فقیر کی جانب سے آپ سب کو مبارک. الحمدللہ. مقدس، بابرکت، بافیض، خالص بریلوی علماء اہل سنت، حفاظ و قراء، مساجد کے ائمہ کرام، مداحان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں. اور فقیر کے روبرو عوام اہل سنت، جنتی، بہشتی، بریلوی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. سامعین موجود. تو اب ظاہر سی بات ہے، جو بریلوی ہوتا ہے وہ اللہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو وفادار ہے ہی. یہ تو کہنا ہی عجیب لگ رہا ہے کہ بریلی کا نام آئے اور غلام مصطفیٰ نہ ہو، ہے نا؟ چونکہ بریلی سے وہ ادب دیا جاتا ہے جس ادب میں الحمدللہ علماء کرام کا بھی ادب شامل ہے نا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور آج کی محفل تو بڑی مقبول ہے، بڑی بابرکت ہے. سبحان اللہ. جہاں پر مقدس خلفائے راشدین کا ذکر جمیل ہو تو ایسا ہی اللہ یہ پورا خطہ نور و نگہت میں ڈوب چکا ہے، ماشاءاللہ، ہے نا. اور آسمان سے جو رحمتوں کی تجلیات، رحمتوں کی جو بارش نازل ہو رہی ہے، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ. سال بھر تک کی اس کا ٹیسٹ ملے گا آپ سب، لذت، مزہ انشاءاللہ. فقیر کی عطا گہرائیوں سے الحمدللہ جو میرے دل میں دھڑکن ہے، اس دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہے. یہ محفل نور جو سجی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ یہ تھوڑا سے کنجسٹڈ بھی فیل ہو رہا ہے. یہ میرج ہال ہے آئی تھنک، شادی گھر ہے. اچھا، شادی گھر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور اللہ غلام اعلی حضرت جہاں بھی رہتا ہے جنگائیں تنگ ہو ہی جاتی ہیں. اعلی حضرت کا غلام جہاں ہے وہ اللہ ہزاروں پہ باری ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك الله رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے ایک زبان میں اور بلند آواز سے. یہ چھوٹا سے خطہ پربھنی کا ہے. تصور یہ نہ کریں کہ ہم شہر پربھنی میں ہیں، عقیدہ یہ رکھیں کہ ہم شہر محبت مدینہ المنورہ میں ہیں. بس چند سیکنڈز کے لیے، منٹ بھی نہیں لگا، چند سیکنڈز کے لیے. میری جان ہے. کیا بات ہے، میری جان ہے، ایمان. یہ تو اب ظاہر سے بات ہے اللہ، یہ جو سیلاب ایک چل رہا ہے نا صلح کلیت کا، جو طوفان آ رہا ہے، دیکھا طوفان، اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ میں، فورس کے ساتھ میں آئیں گے اور جو بھولے بھالے ہیں ان کو اپنے عزت کا شکار کر لیں گے.
لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کہ بریلی شریف سے وہ پیغام ملتا ہے، پیغام کہ جو صلح کلی ہو، جو وہابی ہو، جو دیوبندی ہو، جو اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا میں نے جواب دے دیا، ہمارے ہاتھ میں چندے کی رسید ہے تو بڑھ کر کے وہ چندہ دے رہا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ تم غدار رسول سے کتنی نفرت کرتے ہو۔ کس سے؟ غدار رسول۔ ارے اللہ، ہم تو اعلی حضرت کے غداروں سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو وہ تو میرے نانا ہیں۔ وہ تو میرے نانا جان ہیں، جن پر اب سے لے کر کے 1450 سال تک جتنے بھی سید زادے شہزادگان گزرے ہیں، اپنے جسم سے گردنوں کو جدا فرما دیا ہے۔ ایسی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک عاشق تھا مقدس جنت کی شان بریلی شریف سے، تو پوری دنیا کے سید زادے اس عاشق رسول پر واری ہو گئے۔ تو اب دیکھیں اللہ کہ ایک عاشق رسول جو بریلی میں ہے، جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد رضا ہے، اس سے محبت ہم اتنی کرتے ہیں کہ اس سے نفرت کرنے والا تو چھوڑ دیں، میری نگاہوں میں جتتا نہیں ہے۔ جائے دونوں جہاں کے مالک و مختار، جن کے صدقے میں ہمیں رب تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا، اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے نا، تو وہابیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے، دیوبندیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے، اہل حدیث سے ہمیشہ دور رہیں گے، صلح کلیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے، اپنی مساجد کو آباد کریں گے، نمازوں کے پابند ہوں گے، بجماعت نماز ادا کریں گے، اپنے امام کا احترام کریں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت جو مشہور مقبول اور معروف سلام ہے اعلی حضرت کا، وہ ضرور پڑھیں گے، اور اس سلام میں وہ شعر پڑھیں گے جو شعر مجھے نہیں، مجھ سے پہلے نور الاولیاء میرے والد ماجد کو پسند تھا، ان سے پہلے رئیس الاولیاء سیدنا حبیب احمد کو پسند تھا، ان سے پہلے مخدوم المشائخ، ان سے پہلے مخدوم ملت، ان سے پہلے میں عرض کروں بہت لمبی فہرست ہے اللہ 100 سال کی، جو ہمیشہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ کون سا؟ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ، سیدی اعلی حضرت پہ۔ اور اگر کوئی امام یہ کہے یا ان کے مصلیان کہیں مسجد سنیوں کی ہو اور سلام کے اشعار میں یہ شعر نہ شامل ہو، تو ضرور کہیں نہ کہیں وہ پلپلا ہے اللہ۔ اگر تم پختگی چاہتے ہو، طاقت اور قوت اپنے اندر چاہتے ہو، تو اس شعر کو پڑھ کر کے سچے دل سے تم دیکھنا۔ میں گھر سے نکلتا ہوں تو اعلی حضرت عظیم البرکت کی امان میں نکلتا ہوں، مخدومہ والدہ ماجدہ کے قدموں کو جب بوسہ لیتا ہوں تو سرے پر وہ دست رحمت جب رکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اپنے بزرگوں کا فرمان یاد رکھنا۔ بہت پہلے، بہت چھوٹے جب تھے، جب عرض کر دیا مخدومہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں، خاص یہ میں آپ کے نظر کرتا ہوں، عرض کیا میں نے کہ اس کی وضاحت تو فرما دیں۔ فرمایا کہ 100 سال سے اس مقدس آستانہ فلک خانقاہ عالیہ کے سابق سجادگان جو کرتے آئے ہیں، میں نے عرض کیا وہ کون سا ایسا مقدس کام ہے جس کام کے بارے میں آپ فرمانا چاہتی ہیں؟ تو فرماتی ہے وہی کام جو 100 سال سے اس خانقاہ عالیہ کے بزرگان دین کرتے آئے، یعنی مسلک اعلی حضرت کا کام، وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مجھے مصولوی سے جانے، میں شکر اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ بریلوی سے پہچانا چاہتا ہوں۔
تو بس اب اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ کہ جس ذات پر میرا پورا خاندان قربان ہے، یعنی وہ تنہا ایک ذات سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی ہے، جس کے بارے میں ہمیشہ گاہے بگاہے میری مخدومہ والدہ ماجدہ ہمشیرہ حسنین آصل العلماء سید العلماء رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، صرف اسی کام کے اوپر ڈٹے رہنا ہے۔ میں اکثر جب شام میں واپس کہیں جلدی سے آ جاتا ہوں سفر سے تو مخدومہ جو پہنے ہوتا ہوں اسی میں لپٹ جاتا ہوں، قدموں سے لپٹ کر کے دیکھنا بس سچے دل سے ماں کے قدموں سے، اور وہ نرم داس پیروں کو لے کر کے تلووں کو اپنے رخسار پر لگا کر کے، یہ جو روغن ہے نا للہ، یہ جو چمک دیکھ رہے ہیں نا، چاشنی، یہ لذت، یہ ماں کے قدموں سے لگے ہوئے رخسار کی برکت ہے نا۔ بس اس ضعیفہ کے جب قدموں کو تم پکڑو گے، 5 اگر بھائی ہوگے، واللہ لازم میں عرض کرتا ہوں نام لے کر کے وہ ماں مخاطب کرے گی تمہیں، اس کو اتنا اندازہ ہے تمہارے ہاتھوں کو لے کر کے، ہے نا، کہ فلاں جب میں حاضر ہوتا ہوں قدموں سے لپٹ جاتا ہوں، وہ پیر دباتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی کوئی ایک کرامت بیان فرماتا ہوں، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی کوئی ایک کرامت، تو فرمایا کہ سب سے بڑی یہی کرامت ہے کہ وہ سراپا کرامت ہے، سب سے بڑی یہ کرامت ہے کہ سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ اسلام سراپا کرامت تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس ذات مقدس نے سراپا کرامت کے انداز میں میری مخدومہ والدہ ماجدہ فرمائے، اس کا اگر انتخاب ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ جو قطب وقت بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، قطب زمانہ بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، ایسا جید عالم کہ جو تقوی ہو وہی فتویٰ ہو۔ مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب کوئی بعمل عالم دین پہنچتا تھا تو اپنا عریضہ پہلے پیش نہیں کرتا تھا اور وہ عبارت پڑھ لیتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، اور پھر دیکھتا تھا کہ جو عبارت میں لے کر کے آیا ہوں سرکار مفتی اعظم علیہ اسلام کے دست مبارک سے مہر لگانے کے لیے اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے آئے اس مقدس درویش کو آزمانے کے لیے، لیکن مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ عبارت پڑھ رہے ہو، صبح سے یہی کام کر رہا ہوں، یہ عبارت دے دو، یہ عبارت ہے، لا مہر لگا دوں، گھر چلے جاؤ، سنبھل کے جانا، اس روڈ سے مت جانا، اس روڈ سے جانا۔ اس نے عرض کیا کیوں حضور؟ فرمایا کہ اس روڈ سے نہیں، اس روڈ سے جاؤ گے امان میں رہو گے۔ گھر جب وہ پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی روڈ پہ اتنے ہی بج کے اتنے ہی منٹ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے جس بس کے اوپر وہ خود سوار ہو۔ ایسے مقدس ولی جو ولی کامل ہو، الحمدللہ، اس کا انتخاب کیسا ہوگا یہ بتائیں اچھا جلدی سے، کیسا ہوگا انتخاب، کیسا ہوگا؟ ارے ایک چھوٹا سا لفظ ہے اللہ، لاجواب کہتے ہیں، اچھا ہے نا، کتنا خوبصورت انتخاب ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کہ 10 لوگ ہوں یا 10 لاکھ ہوں، تنہا ایک شیخ کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ میرے شیخ اعظم حضور تاج الشریعہ کا ڈنکا ہے۔ ایسے مقدس ولی اور درویش قطب زمان غوث اعظم کا انتخاب حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ حقیقت میں حضور تاج الشریعہ پر انگلی نہیں، مفتی اعظم ہند پر انگلی ہوا کرتی ہے، سرکار اعلی حضرت پر انگلی ہے۔ ارے للہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ جلوہ اعلی حضرت دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کی چھوڑ۔ ہاں للہ، ان آنکھوں میں دوسری کوئی صورت اب تک بھائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ بس، اور اللہ یہاں تو نہ جانے کتنی اس دور میں فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، اب تو حد ہو گئی ہے، اور اب حد ہو گئی ہے اللہ کی پوسٹرز کے اوپر ضرورت پڑ لی پہچان کے لیے، تصویر کو پہچان کے لیے کہ تم پہچانو کہ میں یہ ہوں،
ارے مطلب مجھے عرض کر، بہت عجیب سا لفظ ہے لیکن عرض کر دیتا ہوں، ختنے کی تقریبات کے جو کارڈز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر فوٹو، حد ہو گئی اللہ. 3 دن پہلے آتے ہیں، 2 دن بعد جاتے ہیں. کون سی تقریب؟ ختنے کی. لیکن یہ تنہا میرا تاج الشریعہ ہے اللہ. تاریخ کل کی ہے، فرشتوں کی معرفت پیغام پہنچا دیا جاتا ہے. 2-4 ہزار 10-20 ہزار نہیں، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. اس سچے عاشق رسول کی جب آمد ہوتی ہے تو کسی پرچار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی عین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی فوٹو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. فرشتوں کے ذریعے رب قدیر جل شانہ پیغام عام کر دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا محبوب اس بستی میں آنے والا ہے. تاج الشریعہ سے محبت ہمیشہ رکھیں. اللہ اس وقت سینکڑوں پیر صاحبان ایسے ہیں جو تنہا ہمارے تاج الشریعہ کے پیچھے تو چھوڑ ہی دیجئے اللہ، جانی بنگلی اٹھاتے ہیں ایسے، چونکہ پاس میں جائیں گے تو ہم جیسے غلام ہوں گے توڑ ڈالیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت ضدی ہوں میں، بہت مارتا ہوں اللہ. ہاں الحمد، لیکن اب تک کی کم نصیب وہ نہیں ہے جس نے مار کھائی. ہمت ہی نہیں ہے اس کی کہ میرے روبرو کھڑا ہو سکے اللہ. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آ تو جائے، کم سے کم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ کہے تو کہ مجھ میں کیا کمی ہے. پھر ایک نہیں نہ جانے کتنی طویل میں پیش کر دوں اس کی فہرست کہ تجھ میں یہ کمی ہے، میرے شیخ میں یہ خصوصیت. ارے جو یہاں تھے نا اللہ، وہ وہاں چلے گئے. پتہ نہیں چلتا ہے، نام تلاش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. نگاہوں سے اسماء گرامی گزر نہیں رہے ہیں. اور اللہ بریلی شریف کی ایسی مقدس چوکھٹ ہے نا، جس چوکھٹ سے ادنا اگر چپٹ گیا ہے تو آلہ ہو گیا ہے، ذرہ لگ گیا ہے تو آفتاب بن گیا ہے نا. مطلب میں کیا عرض کروں، بس اعلیٰ حضرت سے سچی محبت رکھیے گا اللہ. آج کا میرا ایک، میں اپنی زبان سے کہہ دوں، حالانکہ اس لائق نہیں ہوں، اس سید کا ایک جو پیغام ہے وہ یہ، گھر لے کر کے جائیں. ہمیشہ اس پر عمل کریں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مقدس دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھٹنے نہیں دیں گے. ایک آواز میں بولیں، ایک آواز میں بولیں. آج اپنی مقدس لہد انور میں سرکار اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت انداز میں مسکرا رہے ہوں گے اللہ. ہاں اللہ، یہ پاور، یہ اختیار رب قدیر جل شانہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے بریلی شریف میں. لیکن پربھنی کے اس جلوے کو سماعت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو منظر ہے نا، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر نگاہ ہے. ہاں ہر ایک کے اوپر نگاہ. کون کیسی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ زمین کے اوپر ایسا سچا عاشق رسول، سیدوں سے ایسی اچھی محبت کرنے والا 100 سال میں نہیں گزرا ہے اللہ. بریلی شریف میں جب سید زادے اپنے قدموں کو رکھتے ہوں گے تو سرکار اعلیٰ حضرت اپنی مقدس لہد میں بے چین ہو جایا کرتے ہیں. جب ہی میں بریلی شریف جب پہنچتا ہوں تو پیروں سے جوتے اتار کر کے پہنچتا ہوں اللہ. ہاں وہ عاشقوں کی منڈی ہے. عشق کر کے دیکھو میرے اعلیٰ حضرت سے، پھر دیکھو جو تمہیں گھر والے نہیں پہچانتے ہوں گے نا، ملک والے پہچاننے لگیں گے. اچھا یہ مت دیکھنا کہ کون کتنا بڑا خطیب ہے، خطیب اعظم ہے، یہ خطیب ہندوستان ہے. یہ مت دیکھنا کہ کون کتنا بڑا پیر ہے، پیر طریقت ہے، یہ شیخ طریقت ہے. بس یہ دیکھنا کہ لفظ بریلی سے اس کو محبت ہے کہ نہیں.
اچھا بس بریلی شریف سے محبت رکھنے والا، اعلی حضرت سے محبت کرنے والا، حضور تاج الشریعہ سے محبت و الفت کا اظہار کرنے والا کوئی بھی پیر ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، وہ اپنے میں خود پیر طریقت ہوگا۔ اعلی حضرت سے محبت کرنے کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ تم انگلیاں تو بہت ساری ہیں لیکن انگوٹھی ایک ہی پہنو گے۔ اعلی حضرت کا محبت کا انداز یہی ہے کہ تم رہو گے کسی بھی انداز میں، کاکلیں وہی ہوں گی جو سنت رسول کے مطابق، تم رہو گے کہیں بھی کسی بھی انداز میں، لیکن جو دائرہ ہوگا، جو سرکل ہوگا، جو چوہدی ہوگی نا، وہ شریعت کی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر دائیں بائیں ذرا سے بھی تم نے دیکھا تو سب سے پہلے اتنا بڑا وہ دھاگا لیے ہوگا، کلائی لے گا اور باندھ دے گا، یا غریب نواز۔ ارے اس کو پتہ ہی نہیں ہے باندھنے والے کو کہ بیڑیاں یہاں نہیں پڑتی ہیں، یہاں پڑتی ہیں، اور پٹا یہاں نہیں پڑتا ہے، یہاں پڑتا ہے۔ اگر ڈالنے والے کو یہ پتا چل جائے کہ چوروں کی علامت کلائی ہوا کرتی ہے، ارے بلند آواز سے، اور غلاموں کی پہچان گردن ہوا کرتی ہے نا؟ کیا بات ہے، جبھی تو کیا بات ہے، جبھی تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، ہے نا؟ بس اعلی حضرت سے محبت کریں للہ، پھر آپ دیکھیں جو جہاں ہے نا للہ وہ وہاں لاجواب ہے۔ اپنے اماموں کی بے پناہ توقیر، عزت، احترام کرنا ہے، ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھ کر کے پوری کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ گاہے بگاہے کوئی چیز اچھی بنے تو چھوٹا سے ایک ٹفن ہونا للہ، 2 روٹی میں پورے گھر کو کھانا کھلا لیتے ہیں ائمہ حضرات، معلوم ہے؟ بس لے کر کے پہنچ جائیں، سلام کریں، دستبوسی کریں اور دسترخوان بچھا کر کے کھانے کو پیش کر دیں، اور پھر وہ جو امام ہوگا ہاتھ اٹھا کر کے جب رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تم گھر نہیں واپس ہوگے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پہلے قبول فرما لے گا، ہے نا؟ لیکن اس کے لیے ضروری اور شرط ہے اللہ، بریلی کا گردن میں پٹا امام کے ہونا چاہیے، ہاں، ورنہ امام صاحبان تو بہت سارے ہیں۔ اچھا بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و اللہ۔ ایک مرتبہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک وہ لوگ جن لوگوں نے اس خطیب ہندوستان اور اللہ وہ ازہری تلوار، رضوی تلوار، حشمتی تلوار، ارے وہ کسی زمانے میں تلوار واقعی میں سچی ہوا کرتی تھی، مطلب ایک مرتبہ اٹھتی تھی تو لاکھوں کے قلم کر دیا کرتی۔ یہ ماشاءاللہ بہت میرے چہیتے بڑے دلارے الحمدللہ بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور خوب رحمتوں برکتوں سے نوازے، نظر بد سے محفوظ رکھے، مراتب کو بلند فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ خطاب سنا، خطاب کے درمیان میرے نانا جان جو مدینہ المنورہ میں آرام فرمائے، اس دونوں جہان کے وہی مالک و مختار ہیں، جنت انہی کے صدقے میں رب قدیر پالنہار نے پیدا فرمائی، ان کی عظیم سنت مبارکہ رکھنے کے لیے جن افراد کو کھڑا کیا ہے، ایک مرتبہ ان کو نگاہ بھر کر کے یہ فقیر قادری دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک منٹ بس یہ جملہ سنیں، پھر یہ جملہ سنیں، بس صرف یہ جملہ، تاکہ مجھے مت دیکھیں، میرے پیچھے سیدی سرکار نور الاولیاء سے لے کر کے سرکار مسولی تک، سرکار مسولی سے لے کر کے سرکار باسا تک، سرکار باسا سے لے کر کے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر کے مولا علی تک، اور مولا علی سے لے کر کے دونوں جہان کے مالک و مختار تک جو جماعت ہے وہ عظیم مکرم معظم جماعت ہے۔ جب اس جماعت کے پیچھے پیچھے یہ فقیر قادری باب فردوس جنت الفردوس میں داخل ہوگا تو ان آج کی داڑھی رکھنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا۔ اب کھڑے ہوں کم سے کم
ان داڑھی رکھنے والوں کو میں تو دیکھ لوں. کھڑے ہوں ذرا سے. کیا بات ہے. اور وہ یہ نہیں کہ اس وقت پریزنٹ ٹائم جو ایک فیشن بنا ہوا ہے بیئرڈ کا رکھنا, یو نو معلوم ہے, ایک فیشن چل رہا ہے بیئرڈ کا, ہے نا, داڑھی رکھنے کا جو ایک فیشن چل رہا ہے, وہ فیشن والی داڑھی نہیں, پراپر یہ دیکھ رہے یہ. اور بہت احتیاط سے کنگھا استعمال کریے گا. معلوم ہے پورے جھولا جھولتی ہیں. ہاں سمجھ رہے لگے. ہاں میں تو بہت دیر کے بعد برش نیچے لاتا ہوں, معلوم کہ ظاہر سی بات ہے اللہ ایک اگر جسم سے بال داڑھی کا جدا ہوگا تو ایک نقصان ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میں جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو مجھ سے مخاطب کیسے ہونا ہے, میں وہی ہوں جو گزشتہ سال میں نے داڑھی رکھی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر جو میں سند دوں گا اس وقت وہی سند اپنے قبر میں لے جائیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ ہے نا. اللہ جو مقدر کا سکندر ہوتا ہے نا, رب تعالیٰ جل شانہ اسی کو توفیق عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. یہ تو عشق کا سودا ہے, ورنہ عمر بھر کماتا ہے اور 6 فٹ کی لحد میں رخصت ہو جاتا ہے, حرمین طیبین کی زیارت سے بھی محروم رہتا ہے نا. لیکن جس کو مدینے کے تاجدار بلانا چاہتے ہیں تو ہر سال بلاتے ہیں, ہر سال اپنے گنبد خضرا کی زیارت کرواتے ہیں, ہے نا. رب کے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت ہوا کرتی ہے نا. تو یہ مت دیکھیں کہ کون نہیں رکھ رہا ہے, یہ دیکھو کہ مجھ پر میرے رب کی رحمت ہے, میں داڑھی رکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مشت داڑھی آپ لوگوں کو رکھنی ہے. سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو, شاد و آباد رکھے. اور آج سے اسی وقت سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں طوفان نہیں, آپ لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح سے تبدیل فرما دے جیسے صبح ہوتی ہے تو انسان کو دکھتی ہے اور شام ہوتی ہے تو اندازہ لگتا ہے, ویسے ہی آپ لوگوں کی لائف کو چینج کر دے انشاءاللہ, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر کے روشنی میں ڈال دے, تاریکی سے نکال کر کے اجالے میں ڈال دے انشاءاللہ, اور پریشانیوں سے نکال کر کے خوشیوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے, رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال.